اس آیت کریمہ میں ایک مسئلہ بیعت کا ہے. یا دیکھیں خواتین بیعت کس کے ہاتھ پہ کرتی تھی؟ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ. آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول بھی اور ولی الامر بھی، وقت کے حاکم بھی. دونوں منصب آپ کے پاس. آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور ولی الامر بھی ہیں. اس لیے بیعت آپ کے ہاتھ پہ ہوتی تھی. قبول اسلام کی بیعت ہے یا یہ بیعت ان امور کی پابندی کرنے کی بیعت. تو صحابہ یا صحابیات آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے. بیعت کس کی ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ بیعت یا تو رسول کی یا وقت کے حاکم کی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اطاعت پر آپ کو پابند کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے جو آپ کے حکام ہیں، حاکم ولی الامر، ان کی اطاعت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت پر آپ کو مامور کیا ہے. نبی کی بیعت کرو. اولو الامر کی اطاعت پر آپ کو مامور کیا ہے. اولو الامر کی بیعت کرو. اولو الامر کی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے. وہ اطاعت معروف میں ہو، نافرمانی میں نہ ہو. اب نبی اور ولی الامر کی اطاعت کی بیعت کیوں؟ بیعت کی جو مقصدیت اس پر غور کیجئے. تو مقصدیت یہ ہے کہ جو امت ہے، یہ مملکت کے لوگ ہیں، وہ اختلاف سے بچ جائیں. رسول موجود ہے، رسول کے ہاتھ پر بیعت ہو تاکہ رسول کی اطاعت کا سکہ چلے. یا رسول کا دور گزر گیا، جس مقام پر موجود ہے وہ ولی الامر ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو تاکہ اکیلے اس کی اطاعت کا سکہ چلے. امت میں افتراق نہ ہو، اختلاف نہ ہو، گروہ بندی نہ ہو، فرقہ بازی نہ ہو. اور بات واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت پر آپ کو مامور کیا، اور جو وقت کا حاکم جو ولی الامر ہے اس کی اطاعت پر آپ کو مامور کیا، بشرطے کہ اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہو. وجہ کیا ہے؟ تاکہ رعیت اختلاف سے بچ جائے، افتراق سے بچ جائے، گروہ بندی سے بچ جائے اور وحدت قائم ہو. بیعت کیا چیز ہوتی؟ بیعت ہوتی ہے العقد بالطاعہ. بیعت کا معنی العہد علی الطاعہ، اطاعت کا ایگریمنٹ. جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کر رہے ہیں اس کی اطاعت کرنے کا ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں، آپ ایک عقد اور عہد کر رہے ہیں. اطاعت کس کا حق ہے؟ اللہ کے رسول کا یا ولی الامر کا جن کا قرآن میں ذکر ہے، یا ہر بندے کا جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کریں؟ یعنی بیعت کے مقاصد پر غور کریں. ایک تعریف بیعت کی یہ کی گئی کہ عقد وفاؤہ عہد ونقضہ غدر. یہ بیعت ایک عقد ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے اور جس کو توڑنا غدر اور دھوکہ ہے. یہ بیعت کا مقصد ہے. یہ شان کس کی ہے؟ یعنی کس کے ہاتھ پر بیعت کی یہ شرط ہوگی جس کو پورا کرنا ضروری، پورا کرنا عہد ہے اور توڑنا غدر اور دھوکہ ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کا مقام. یہ وہ ولی الامر جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا. باقی ہر شخص کھڑا ہو میری بیعت کرو، میری بیعت کرو. خاص طور پہ جو یہ تصوف کے گروہ ہیں صوفیاء، ان کی بیعتوں نے امت کو تقسیم کر دیا، افتراق پیدا کر دیا، بیعت کے مقاصد ختم کر دی. اب کتنے حلقے اور کتنے سلسلے جو اپنی بیعت لے رہے ہیں، اپنی اطاعت کی بیعت لے رہے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ہماری پیروی کرنا عہد ہے اور اس کو توڑنا غدر ہے. اس شرط کے ساتھ. یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی؟ کتاب و سنت نے تو دو ہستیوں کو پیش کیا. ایک
انبیاء کرام، دوسرا ولی الامر، اگر اس کی بات اللہ رسول کی بات کے مطابق، یہ تیسری بیعت کہاں سے آ گئی؟ نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، حالانکہ بڑے بڑے سادات اور صحابہ موجود تھے، کبھی کسی نے بیعت لی ہو؟ نہیں، ان دو بیعتوں کے علاوہ بیعت کی ہر قسم بدعت ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا ٹھپا نہیں ہے، جس کو ہماری تصدیق اور تائید حاصل نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اور یہ ایک نئی چیز ہے۔ اب مختلف حلقے گروہ قائم ہیں، کوئی تجانی سلسلے کی بیعت لے رہا ہے، کوئی رفاعی سلسلے کی بیعت لے رہا ہے، کوئی حسینی سلسلے کی، کوئی سہروردی سلسلے کی، کوئی نقشبندی سلسلے کی، اور کوئی قادری سلسلے کی۔ کسی دور میں ڈاکٹر اسرار تھے، اپنی بیعت لے رہے تھے۔ تو یہ جو بیعتوں کا سلسلہ ہے، اس کا پہلا نقصان امت کی تقسیم اور تفریق ہے، کیونکہ ان سارے سلسلوں میں طرق مختلف ہیں، طریقہ عبادت مختلف ہے، عقائد مختلف ہیں۔ یہ متفرق بیعتیں امت کو تقسیم کرنے کی سازش اور دین کو گویا شطرنج کا کھیل بنا دی۔ دین تو حقیقت واحدہ کا نام ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تاکہ پوری مملکت ایک حکم پر قائم ہو، ایک عقیدے پر قائم ہو۔ جبکہ ان متفرق بیعتوں نے تقسیم کر دیا معاملے کو، دین کو تقسیم کر دیا، امت کو تقسیم کر دیا، امت کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ تو یہ بدع سلسلہ انتہائی شریعت کے خلاف۔ کوئی بھی جماعت بنے اور اس کا نقطہ آغاز بیعت ہو، اس جماعت کا وجود ہی باطل، کیونکہ بنیاد بدعت پر ہے، بنیاد غلط چیز پر ہے، یہ بیعت ثابت ہی نہیں۔ تو جماعت کا نقطہ آغاز اگر بیعت پر ہو، کیونکہ اساس باطل ہے، تو پھر وہ جماعت بھی باطل ہے۔ اس لیے جو آج ایک بھرمار ہو چکی ان بیعتوں کی، ان سلسلوں کی، تو اللہ کا خوف کرو۔ بیعت امت کی وحدت کے لیے، یہ جس کی بیعت کر رہے ہو اس کی اطاعت کرنی، اور یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یا پھر قرآن نے یہ مقام وقت کے حاکم کو تفویض کیا تاکہ اس کا حکم چلے اور امت واحدہ رہے، تقسیم کا شکار نہ ہو۔ لیکن یہ کیا بات ہے، آپ نے اپنے سلسلے قائم کر کے بیعتیں لے رہے ہو، اور تقسیم در تقسیم کا عمل آپ نے شروع کر دیا، جو دین کے خلاف ایک سازش ہے، امت کو بانٹنا۔ اور گویا آپ چاہ رہے ہیں اور یہ اندیا دے رہے ہیں کہ یہ دین حقیقت واحدہ کا نام نہیں، بلکہ بکھرے ہوئے پتوں کا کھیل ہے، شطرنج کا کھیل ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بعض جگہوں پر باقاعدہ صیغے سے بیعت ہوتی ہے، ابایعک علی السمع والطاعہ فی اسرنا و یسرنا ومنشدنا و مکرہنا وعلی اثرۃ الینا، وہ الفاظ جو اللہ کے نبی سے صحابہ کہا کرتے تھے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں سماع اور اطاعت کی، خوشی ہو، غمی ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، حتیٰ کہ اگر ہم پر ترجیح بھی ہو پھر بھی ہم آپ کی سماع اطاعت کرتے رہیں گے۔ یہ الفاظ صحابہ اللہ کے نبی سے کہتے، بیعت کرتے ہوئے، اور یہ باقاعدہ ان تصوف کے سلسلوں میں یہ الفاظ مروج ہیں۔ اس قدر اپنی اطاعت پر پابند کر دیا جاتا ہے کہ جو تمہارا پیر ہے، اگر وہ تمہارے سامنے صریح گناہ بھی کر رہا ہے، تم نے سماع اطاعت کرنی ہے اور ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ اگر دیکھ رہے کوئی شراب پی رہا ہے جو کہ حرام ہے، تو تم نے اعتراض نہیں کرنا، کیونکہ پیر جب شراب پیتا ہے بظاہر وہ شراب ہوتی ہے، اس کے منہ میں جا کر وہ شہد بن جاتی ہے۔ تو اس کو ایک فیکٹری کے طور پہ استعمال کرو، شہد بنانے کی فیکٹری، تو کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو متفرق بیعتوں کا نظام چل پڑا ہے ہمارے ملک میں، انتہائی خلاف شریعت نظام ہے۔ بیعت کے مقصد کو اور بیعت کی جو حکمتیں ہیں ان کو پامال کرنے کی سازش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
دو ہستیوں کی بیعت کا کہا ہے، ایک وقت کا حاکم ہے اور ایک رسول، تاکہ ایک اطاعت قائم رہے، متفرق اطاعتیں نہ ہوں۔ مگر یہاں کیا ہے؟ متفرق جماعتیں، متفرق سلسلے، متفرق حلقے، اپنی اپنی تعلیمات، اپنے اپنے عقیدے، اور ہر ایک بیعت لے رہے، امت کو تقسیم در تقسیم کر دیا، اور اس میں شیطان کی رضا ہے۔ تو اللہ سے خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دین اسلام کے ایک بڑے بنیادی حکم کو ہم نے ایسا پامال کیا کہ اس کی روح کو مسخ کر کے رکھ دیا اور اس کے مقاصد کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔